السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیچے آنے دو، ایک فدائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اس کے محافظ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا آج بچ کر نہ جائے۔ ایک اور بولا صرف ایک آدمی آگے جائے گا۔ چوتھے نے کہا وار پیچھے سے کرنا، ضرورت پڑی تو باقی آگے جائیں گے۔ سلطان ایوبی چٹان سے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کسی اور طرف چلا گیا۔ فدائی اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ حملے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں تھی، الناصر ابھی بہت دور تھا۔ سلطان ایوبی ایک بار پھر گھوڑے سے اترا، ایک اور چٹان پر چڑھا، تھوڑی دیر بعد وہاں سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چل پڑا۔ فدائی اس سے ذرا ہی دور چھپے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی ایک جگہ سے گھوم گیا، آگے میدان تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک فدائی 1 فٹ لمبا خنجر ہاتھ میں لیے اس سے 2-3 قدم دور رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنا خنجر نکالا، فدائی نے وار کر دیا۔ سلطان ایوبی نے اس کی خنجر والی کلائی کے آگے اپنی کلائی رکھ کر وار روکنے کی کوشش کی، مگر فدائی تنو من تھا۔ وار بڑی ہی طاقت سے کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے وار کیا جو فدائی بچا گیا۔ چٹان کی اوٹ سے ایک اور فدائی نکلا، اس نے بھی وار کیا جو سلطان ایوبی نے بچا تو لیا، لیکن اس کے کولہے کی کھال کو چیر گیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک فدائی ادھر آیا تو سلطان ایوبی نے بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کو گرنے لگا تو سلطان ایوبی نے خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار کر زور سے ایک طرف کو جھٹکا دیا۔ یہ فدائی ختم ہو گیا۔ دوسرے نے اس کے پیچھے سے وار کیا، لیکن سلطان ایوبی بروقت سنبھل گیا۔ فدائی کے خنجر کی نوک سلطان ایوبی کے ایک بازو میں لگی۔ یہ زخم بھی گہرا نہیں تھا۔ باقی 2 فدائی بھی سامنے آ گئے۔ سر پر دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے جو آنے واحد میں سلطان ایوبی کے قریب آ گئے۔ فدائی بھاگے، ایک کو تو سواروں نے گھوڑوں تلے کچل ڈالا، دوسرے کو مار ڈالا۔ سلطان ایوبی کی پکار پر آخری فدائی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس حملے سے بھی بچا لیا۔ اس پر جس وقت حملہ ہوا اس کا عملہ اس سے 700-800 گز دور ایک بلندی پر کھڑا تھا۔ اتفاق سے ان میں سے کسی نے دیکھ لیا، ورنہ یہ حملہ ناکام ہونے والا نہیں تھا۔ یہ قاتلانہ حملہ مئی 1174 عیسوی بمطابق ذی القعدہ 571 ہجری کا ہے۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری میں اتنا ہی لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے لیے جا رہا تھا کہ 4 فدائیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بچا لیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگروٹ نے متعدد حوالوں سے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے محاصرے کے دوران دن کے وقت اپنے ایک سالار جار الاسدی کے خیمے میں سویا ہوا تھا، جب ایک فدائی نے خیمے میں جا کر اس پر خنجر سے وار کیا۔ اتفاق سے سلطان ایوبی کے سر پر وہ مخصوص پگڑی تھی جو وہ میدان جنگ میں پہنا کرتا تھا، اسے تربوش کہتے تھے۔ حملہ آور کا خنجر تربوش میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ فوراً ہی 4-5 فدائی اندر آ گئے اور ان کے ساتھ ہی سلطان ایوبی کے باڈی گارڈ بھی اندر آ گئے، جنہوں نے فدائیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ جنرل موصوف نے لکھا ہے کہ یہ فدائی کچھ عرصے سے دھوکے میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئے تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ حملہ آور سلطان ایوبی کے اپنے باڈی گارڈ تھے۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے خلاف یہ شہادت مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی فوج میں بالکل مقبول نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باڈی گارڈ تک اس کے وفادار نہیں تھے۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے یہی کہانی سامنے آتی ہے جو سنائی گئی ہے۔ فدائی نہ اس کے محافظ دستے میں شامل تھے، نہ کسی دھوکے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ انہیں سلطان ایوبی اکیلا مل گیا تھا۔ جو فدائی پکڑا گیا تھا اس نے بیان دیا کہ وہ چاروں قلعہ اسیات سے آئے ہیں۔ اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اس سے قلعہ اسیات کے متعلق تمام تر معلومات لے لی۔
یہ بھی پوچھ لیا کہ اندر کتنی فوج ہے اور اس کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے۔ یہ معلومات سلطان ایوبی کو دی گئیں۔ کل رات کے آخری پہر ہم اسیات کی طرف کوچ کریں گے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں کو بلایا اور کہا، فدائیوں کا یہ اڈا اکھاڑنا ضروری ہو گیا ہے، اس پر فوراً قبضہ کرنا ہے۔ فوج کا تیسرا حصہ کافی ہوگا۔ اس نے بتایا کہ کتنی نفری جائے گی اور اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ اس شام سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ الناصر نام کا ایک چھاپہ مار واپس آیا ہے۔ حسن بن عبداللہ الناصر سے ساری رپورٹ لے چکا تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا۔ الناصر کو بڑی ہی بری حالت میں پیش کیا گیا۔ مسلسل سفر، بھوک اور پیاس نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ لذا تھی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا اور جسمانی حالت دیگر گوں تھی۔ الناصر نے سلطان ایوبی کو پوری تفصیل سے سنایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ اس نے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھی۔ لذا کے متعلق بھی سب کچھ بتایا۔ سلطان ایوبی نے لذا سے پوچھا کہ وہ اپنے متعلق فیصلے میں آزاد ہے۔ لذا شاید اپنے آپ کو قیدی سمجھ رہی تھی اور اسے بہت برے سلوک کی توقع تھی، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے بتایا گیا کہ اسے دمشق بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ نور الدین زنگی کی بیوہ کی تحویل میں رہے گی، اور الناصر اسے کچھ عرصے کے بعد ملے گا۔ دراصل اس قسم کی لڑکیوں کو ان کی جذباتی باتوں سے متاثر ہو کر قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دمشق میں انہیں عزت اور آرام سے رکھا جاتا تھا اور ان کی خفیہ نگرانی کی جاتی تھی۔ الناصر کو زخموں کے علاج اور آرام کے لیے پچھلے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ شیخ سنان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ گمشتگین اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کے قافلے کے تعاقب میں جو آدمی بھیجے تھے، ان میں سے صرف 2 واپس آئے تھے۔ وہ تھیریسیا کو اٹھا لائے تھے، لذا کو الناصر بچا لے گیا تھا۔ شیخ سنان تھیریسیا سے انتقام لے رہا تھا۔ اسے اس نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ تھی تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت، لیکن شیخ سنان کی نظر لذا پر تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ اسیات کے قلعے کی دیواروں پر کھڑے سنتریوں نے دور گرد کے بادل اٹھتے دیکھے۔ گرد آگے ہی آگے آ رہی تھی۔ سنتری دیکھتے رہے، حتیٰ کہ گرد میں سینکڑوں گھوڑے نظر آنے لگے۔ پھر پیادہ فوج نظر آئی۔ سنتریوں نے نکارے بجا دیے۔ کمانڈروں نے اوپر جا کر دیکھا، شیخ سنان کو اطلاع دی۔ وہ بھی سامنے والی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس وقت فوج قلعے کے قریب آ کر محاصرے کی ترتیب میں ہو رہی تھی۔ شیخ سنان نے مقابلے کا حکم دے دیا۔ قلعے کی دیواروں پر تیر انداز پہنچ گئے، لیکن انہوں نے کوئی تیر نہ چلایا، کیونکہ وہ باہر کی فوج کا رویہ دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو قلعے کے اندر کی معلومات مل چکی تھی۔ الناصر اس کے ساتھ تھا۔ 2 منجنیقیں نصب کر دی گئی۔ الناصر نے انہیں بتایا کہ شیخ سنان کا محل کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ اس کی رہنمائی میں منجنیقوں نے پہلے بڑے پتھر پھینکے جو ٹھکانے پر پڑے۔ سنان کے محل کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ قلعے سے تیروں کا می برس پڑا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے منجنیقوں سے آتش گیر مادے کی سر بمہر ہانڈیاں اندر پھینکی گئیں۔ یہ سنان کے محل کے قریب گر کر ٹوٹی۔ سیال مادہ دور دور تک پھیل گیا۔ اسے آگ لگانے کے لیے فیتے والے آتشی تیر چلائے گئے، لیکن آتش گیر سیال پر نہ گرے۔ تیر ٹھکانے پر پھینکنا آسان نہیں تھا۔ انہیں قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر جانا تھا۔ اتفاق سے قریب کہیں آگ جل رہی تھی۔ ایک ہانڈی اس کے اتنا قریب پھٹی کہ آگ نے اس کے مادے کو شعلہ بنا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سنان کا محل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہاں بے شمار آتش گیر مادہ گرا اور بہہ بہہ کر پھیل گیا تھا۔ شیخ سنان پر شعلوں نے دہشت طاری کر دی۔ اس کی فوج صلیبیوں اور مسلمانوں کی لڑاکا فوج نہیں تھی، یہ نشے اور کاہلی کی ماری ہوئی فوج تھی۔ سنان نے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور اس نے قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا۔ سلطان ایوبی نے جنگ بندی کا حکم دے دیا اور کہا کہ شیخ سنان سے کہو کہ باہر آئے۔ ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شیخ سنان 2-3 سالاروں کے ساتھ باہر آیا۔ سلطان ایوبی اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھا۔
اس کی نگاہ میں سنان مجرم تھا۔ وہ جب سلطان ایوبی کے سامنے آیا تو سلطان نے اسے اور اس کے سالاروں کو اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سنان، سلطان ایوبی نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ جان کی امان، شیخ سنان نے شکست خوردہ آواز میں کہا۔ اور قلعہ؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا۔ اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے فوراً نکل جاؤ، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ اپنی فوج کو سمیٹو، کسی کماندار اور کسی سپاہی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو۔ یہاں سے خالی ہاتھ نکلو۔ تہ خانے میں جو قیدی ہیں انہیں وہیں رہنے دو، اور یاد رکھو سلطنت اسلامیہ کی حدود میں نہ ٹھہرنا، صلیبیوں کے پاس جا کر دم لینا۔ تم نے اب کے جو 4 فدائی میرے قتل کے لیے بھیجے تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، سفید جھنڈا تم نے چڑھایا ہے۔ میں قرآن کے فرمان کا پابند ہوں۔ میں کہہ نہیں سکتا خدا تمہیں معاف کرے گا یا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے فرقے کو بحیرہ روم میں ڈبو کر دم لوں گا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا، دور افق پر انسانوں کی لمبی قطار سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ شیخ سنان اسی قطار میں تھا۔ اس قطار میں اس کے سپاہی اور اس کے سالار بھی تھے، اور اس قطار میں اس کے پیشہ ور قاتل بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ قلعے میں رکھ لیے گئے۔ سورج غروب ہونے تک سلطان ایوبی کی فوج قلعے پر قبضہ مکمل کر چکی تھی۔ تہ خانے سے قیدیوں کو نکال لیا گیا تھا۔ قلعے سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے تھے ان کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے قلعہ ایک سالار کے حوالے کیا اور رات کو ہی کوہ سلطان کو روانہ ہو گیا۔ وہ اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس نے پیش قدمی کی اور اعزاز کے قلعے کا جا محاصرہ کیا۔ حلب والوں نے اس قلعے کو دفاعی لحاظ سے بہت مستحکم کر رکھا تھا۔ دراصل حلب کا دفاع تھا، اس میں جو فوج تھی وہ تازہ دم تھی، میدان جنگ میں نہیں گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو ایسی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ عقب سے حلب کی فوج حملہ کر دے گی۔ اس خطرے کو روکنے کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ حلب کی فوج ترکمان کی لڑائی سے نقصان اٹھا کر آئی تھی۔ اس کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو چکا تھا۔ قلعہ اعزاز کے دفاع میں لڑنے والوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تمام دن اور ساری رات انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ دیواریں توڑنے والی پارٹیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی جگہ سے دیوار کے قریب چلے جائیں اور دیوار توڑ سکیں، لیکن تیر اندازوں نے انہیں قریب نہ آنے دیا۔ اگلے دن بڑی منجنیکوں سے قلعے کے دروازے پر وزنی پتھر مارے گئے۔ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں بھی دروازے پر پھینک کر آتشین تیر چلائے گئے۔ شعلوں نے دروازے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر سے اعزاز کے تیر اندازوں نے منجنیکیں چلانے والوں پر بہت تیر برسائے۔ یہ تیر بڑی کمانوں سے پھینکے جا رہے تھے، اس لیے دور تک آ جاتے تھے۔ ان سے منجنیکوں کے کئی آدمی زخمی اور شہید ہوئے، لیکن اس قربانی کے بغیر قلعہ سر کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک شہید ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ دروازہ جل رہا تھا، اس پر لگاتار پتھر پڑ رہے تھے۔ بہت دیر بعد پتھر دروازے میں سے اندر جانے لگے۔ شعلوں نے لکڑی کو کھا لیا تھا۔ لوہے کا فریم باقی تھا جو پتھروں سے ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ رات کو شعلے بجھ گئے، دروازے کا آہنی ڈھانچہ رہ گیا۔ اس میں سے پیادے گزر سکتے تھے، گھوڑے گزارنا مشکل تھا۔ یہاں جاں بازی کی ضرورت تھی۔ پیادہ دستوں کو حکم دیا گیا کہ دروازے کے ڈھانچے میں سے گزر کر اندر جائیں۔ یہ سلطان ایوبی کے کریک ٹروپس تھے۔ انہوں نے ہلہ بول دیا۔ اعزاز کے سپاہیوں نے ان دستوں کا یہ حشر کیا کہ آگے جو گئے تھے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ پیچھے والے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے اوپر سے اندر گئے۔ یہ مارکا بڑا ہی خون ریز تھا۔ اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا کہ دروازے کا آہنی ڈھانچہ توڑ لیا گیا۔ جو پیادے زندہ تھے وہ اندر جا کر بکھر گئے اور خوب لڑے۔ پھر گھوڑ سواروں کو اندر جانے کا حکم ملا۔ سلطان ایوبی نے قلعے کے اندر آتش زنی کا حکم دے دیا۔ ایک دستہ جگہ جگہ آگ لگانے لگا
اعزاز کی فوج ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ یہ قلعہ حلب سے نظر آتا تھا۔ رات کو حلب والوں نے دیکھا کہ جہاں قلعہ ہے وہاں سے آسمان سرخ ہو رہا ہے، شعلے بلند ہو رہے تھے۔ یہ اطلاع تو حلب میں پہنچ چکی تھی کہ سلطان ایوبی نے اعزاز کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ حلب کی ہائی کمانڈ نے اس امکان پر بھی غور کیا تھا کہ سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کیا جائے، مگر سالاروں نے بتایا کہ فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ اس وقت سیف الدین حلب میں ہی تھا اور گمشتگین بھی وہیں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اعزاز اور حلب کے دفاع کے سلسلے میں ترش کلامی ہوئی، جو اس حد تک بڑھی کہ گمشتگین نے سیف الدین کو قتل کی دھمکی دے دی۔ سیف الدین نے اتحاد توڑ دیا۔ اس کی جو بچی کھچی فوج تھی وہ حلب سے نکال لے گیا۔ یہ لوگ دراصل ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے۔ الملک الصالح کی عمر اب 13 برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی۔ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے گمشتگین کا رویہ دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کا یہ دوست سازشی ہے۔ اس نے گمشتگین کو قید خانے میں ڈال دیا۔ تاریخ میں تحریر ہے کہ گمشتگین نے ان حالات میں کہ حلب اور اعزاز محاصرے میں تھے، الملک الصالح کے خلاف کوئی نئی سازش تیار کی تھی، جس کا انکشاف ہو گیا اور اسے قید میں ڈال کر 2-3 روز بعد قتل کر دیا گیا۔ آخر اعزاز کے محافظوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ اس کے جن دستوں نے قلعے کے اندر مارکا لڑا تھا ان کی نفری آدھی رہ گئی تھی۔ اعزاز والوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں۔ سلطان ایوبی نے فوراً حلب کو محاصرے میں لے لیا۔ حلب قریب ہی تھا۔ حلب کے اندر جذبے کی یہ کیفیت تھی کہ رات اعزاز کے شعلوں نے انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی فوج میں اتنا دم نہیں رہا کہ شہر کا دفاع کر سکے۔ انہیں شہریوں نے کچھ ہی عرصے پہلے سلطان ایوبی کے چھکے چھڑا دیے تھے اور اسے محاصرہ اٹھانا پڑا تھا، مگر اب یہ شہر جیسے مر ہی گیا تھا۔ محاصرے کے دوسرے دن الملک الصالح کا ایک ایلچی سلطان ایوبی کے پاس آیا۔ وہ جو پیغام لایا وہ صلح کی پیشکش نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا جذباتی پیغام تھا جس نے سلطان ایوبی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پیغام یہ تھا کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بچی سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بچی کا نام شمس النساء تھا۔ یہ الملک الصالح کی چھوٹی بہن تھی، عمر 10-11 سال تھی۔ الملک الصالح جب دمشق سے حلب گیا تو اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ ان کی ماں رضی خاتون بنت معین الدین، جو کہ نور الدین زنگی کی بیوہ تھی، دمشق میں ہی رہی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی حامی تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کے ایلچی کو جواب دیا کہ بچی کو لے آئے۔ بچی آ گئی۔ اس کے ساتھ الملک الصالح کے 2 سالار تھے۔ سلطان ایوبی نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور وہ بہت رویا۔ بچی کے ہاتھ میں الملک الصالح کا تحریری پیغام تھا، جس میں اس نے شکست قبول کر لی تھی اور سلطان ایوبی کو سلطان تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ گمشتگین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے حران بھی سلطان ایوبی کی ملکیت تصور کیا جائے۔ تم لوگ بچی کو کیوں ساتھ لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے سالاروں سے پوچھا۔ یہ پیغام تم خود نہیں لا سکتے تھے؟ جواب سالاروں کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بچی کی طرف دیکھا۔ بچی نے سلطان ایوبی سے کہا، ماموں جان، مجھے بھائی صالح نے بھیجا ہے، آپ اعزاز کا قلعہ ہمیں دے دیں اور ہمیں حلب میں رہنے دیں، ہم آئندہ آپ سے لڑائی نہیں کریں گے۔ سلطان ایوبی نے بچی کے ساتھ آئے ہوئے سالاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ شرط منوانے کے لیے زنگی مرحوم کی بچی کو ساتھ لائے تھے۔ میں اعزاز کا قلعہ اور حلب تمہیں دیتا ہوں شمس النساء۔ سلطان ایوبی نے بچی کو گلے لگا کر کہا اور حکم جاری کر دیا کہ اعزاز کے قلعے سے اپنی فوج نکال لی جائے اور حلب کا محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ اس نے حلب کے سالاروں سے کہا، میں نے اعزاز اور حلب اس معصوم بچی کو دیا ہے، تم بزدل، بے غیرت اور ایمان فروش اس قابل بھی نہیں کہ تمہیں فوج میں رہنے دیا جائے۔ 24 جون 1176 عیسوی بمطابق 14 ذی الحج 571 ہجری۔
معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے عزاز اور حلب کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا اور الملک الصالح کو نیم خود مختاری کی حیثیت دے دی۔ اس کے فوراً بعد سیف الدین نے بھی سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کا دور ختم ہو گیا، مگر قوم میں غدار اور ایمان فروش بدستور سرگرم رہے۔ قبرستان بہت ہی وسیع تھا، تمام قبریں ابھی تازہ تھیں، مٹی کی ڈھیریاں بے ترتیب تھیں، کوئی اونچی کوئی نیچی، بعض قبریں ایک دوسرے سے مل گئی تھیں۔ میدان جنگ کی قبریں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ حما سے حلب تک ایسے 3 قبرستان تیار ہو گئے تھے۔ یہ سرسبز اور شاداب خطہ اداس ہو گیا تھا، اس کی فضا خون کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں گدھ منڈلا رہے تھے۔ ایسا ایک قبرستان حلب کے مضافاتی قلعہ عزاز کے قریب تھا۔ قبروں کی مٹی ابھی نمناک تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں کا امام چند ایک فوجیوں کے ساتھ وہاں کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب منہ پر ہاتھ پھیرے تو آنسو اس کی داڑھی تک پہنچ چکے تھے۔ یہ خطہ اب بانجھ ہو جائے گا، یہاں اب کوئی پتا ہرا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، یہاں ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، ایک ہی کلمہ اور ایک ہی قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے قاتل ہو گئے تھے۔ جس زمین پر بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون گرتا ہے وہ زمین سوکھ جاتی ہے۔ یہاں تکبیر کے نعرے ٹکرائے تھے، یہ سب مسلمان تھے، ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حق کے نام پر جانیں قربان کرنے والے شہید ہوئے اور باطل کے ساتھی اس رتبے سے محروم رہے۔ یہ سب روز محشر اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ خدائے ذوالجلال انہیں یہ تو ضرور کہیں گے کہ خون جو تم نے ایک دوسرے کا بہایا ہے، اتنا تم مل کر اسلام کے دشمن کا بہاتے تو فلسطین ہی نہیں اسپین بھی ایک بار پھر تمہارا ہوتا۔ گھوڑوں کے قدموں کی ہنگامہ خیز آوازیں سنائی دی۔ امام کے ساتھ کھڑے کسی فوجی نے کہا، سلطان آ رہے ہیں۔ امام نے گھوم کر دیکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سالار اور محافظ دستے کے 6 سوار تھے۔ قبرستان کے قریب آ کر سلطان ایوبی نے گھوڑا روکا، اترا اور امام کے قریب آ کر فاتحہ پڑھ کر اس نے امام سے ہاتھ ملایا۔ سلطان محترم، امام نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ صحیح ہے کہ یہ بھی مسلمان تھے جو ہمارے خلاف لڑے، لیکن میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھی جائے۔ انہیں شہیدوں کے ساتھ دفن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے مجاہدین حق کی خاطر لڑ رہے تھے، انہیں آپ نے دشمن کے مقتولین کے ساتھ دفن کرا دیا ہے۔ میں انہیں بھی شہید سمجھتا ہوں جو باطل کی خاطر ہمارے خلاف لڑے تھے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ اپنے حکمرانوں کی فریب کاری کے شہید ہیں۔ ہم نے اپنے سپاہیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کو ان کے بادشاہوں نے جذباتی نعرے اور جھوٹا پیغام دے کر ان کے دلوں میں باطل کو حق بتا کر بٹھا دیا۔ ان کے اماموں نے انعام و اکرام لے کر سپاہیوں کو گمراہ کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرائی۔ میں ان کی لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں دبا کر یا کہیں پھینک کر ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے دشمن مسلمانوں کے جن سپاہیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو مر گئے ہیں ان تک روشنی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ بادشاہی کے دلدادہ حکمرانوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مسلمان امراء سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہو گئے تھے۔ وہ خلافت سے آزاد ہو کر خود مختار حکمران بننا چاہتے تھے۔ ان میں ایک نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح تھا، دوسرا موصل کا امیر سیف الدین غازی، اور تیسرا گمشتگین جو حران کا قلعہ دار تھا، لیکن اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ان تینوں نے اپنی فوجوں کی متحدہ ہائی کمان بنا لی اور سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ صلیبی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ صلیبیوں کو ان کے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ مسلمان آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں یا اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ حکمرانی کے نشے، صلیبیوں کی دی ہوئی مالی اور جنگی امداد، شراب اور یہودیوں کی حسین و جمیل لڑکیوں نے ان امراء کو ایسا اندھا کیا
کہ وہ سلطان ایوبی کے راستے میں اس وقت حائل ہو گئے جب نور الدین زنگی فوت ہو چکا تھا، اور سلطان ایوبی مصر سے یہ عزم لے کر آیا تھا کہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے بے دخل کر کے قبلہ اول کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا۔ 1.5 سال تک حماس سے حلب تک کے اس سرسبز خطے میں مسلمان کا خون بہاتا رہا۔ آخر فتح حق کی ہوئی، سلطان ایوبی نے فتح پائی۔ اس کے دشمنوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن سلطان ایوبی کے چہرے پر مسرت کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ قوم کی عسکری قوت کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا تھا، اس لحاظ سے یہ صلیبیوں کی فتح اور مسلمانوں کی شکست تھی۔ صلیبی اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی اب کئی برسوں تک بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے قابل نہیں رہا تھا۔ جون 1176 عیسوی کے اس روز جب سلطان ایوبی قلعہ اعزاز کے قریب وسیع قبرستان میں اپنے امام کے پاس کھڑا تھا تو اس دور کے وقائع نگاروں کے مطابق اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ اس نے امام سے کہا، ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے جن کی آنکھوں پر کفر کی پٹی باندھ کر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا گیا تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے قبرستان پر نگاہ ڈالی۔ خدا کو اتنے زیادہ خون کا حساب کون دے گا؟ یہ گناہ میرے حساب میں نہ لکھ دیا جائے۔ اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، ہماری قوم خودکشی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ کفار امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور جذبے سے اس قدر خائف ہیں کہ اس قوت کو دلکش حربوں سے کمزور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے ان کے اس ذریعے کو قبول کر لیا ہے اور تاریخ میں خانہ جنگی کا باب کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے اس باب کو یہی بند نہ کیا تو میں مستقبل کو جہاں تک دیکھ سکتا ہوں کفار آج کے دور کی طرح مالی اور جنگی امداد دے دے کر امت کو آپس میں لڑاتے رہیں گے۔ چند ایک افراد پر جب تخت و تاج کے حصول کا جنون سوار ہوتا ہے تو وہ قوم کو اعلی کار بنا کر قوم کو لے ڈوبتے ہیں۔ بادشاہی کے یہ بھوکے لوگ قوم کا خون اسی طرح بہاتے رہیں گے۔ یہ اتنا وسیع قبرستان دیکھو، قبریں گنو تو گن نہیں سکو گے۔ ہم پیچھے جو لاشیں دفن کر آئے ہیں ان کا بھی شمار نہیں۔ میں اتنے خون کا حساب کس سے لوں؟ خدا کو میں کیا جواب دوں گا؟ خانہ جنگی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اب آگے کی سوچیں۔ ہمیں بیت المقدس پکار رہا ہے، قبلہ اول ہماری راہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے مصر پکار رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا چلا دیا اور کہنے لگا، وہاں سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ وہاں میرا قائم مقام میرا بھائی ہے، وہ مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے حالات کی سنگینی مجھ سے چھپا رہا ہے۔ علی بن سفیان اور کوتوال غیاث بلبیس بھی مجھے تفصیل سے کوئی بات نہیں بتا رہے، صرف اتنی خبر بھیجتے ہیں کہ دشمن کی زمین دوز تخریبی سرگرمیاں جاری ہیں، ان کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ پرسوں کے قاصد نے بتایا ہے کہ قاہرہ میں تخریب کاری زور پکڑتی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے شیخ سنان کو ہم نے عصیات سے بے دخل کر دیا ہے، مگر اس کا قاتل گروہ قاہرہ میں سرگرم ہے۔ 2 کماندار ایسے طریقے سے قتل ہو گئے ہیں کہ ان کے جسموں پر زخم اور چوٹ کا کوئی نشان نہیں۔ مرنے کے بعد لاشوں کی حالت سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ زہر دیا گیا تھا۔ یہ حشیشین کا خاص طریقہ ہے۔ تو کیا آپ فوج کو یہیں رہنے دیں گے یا ساتھ لے جائیں گے؟ ایک سالار نے کہا۔ اس کے متعلق میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، سلطان ایوبی نے کہا۔ شاید کچھ نفری لے جاؤں، فوج کی ضرورت یہاں زیادہ ہے۔ صلیبیوں نے مصر میں تخریب کاری اس لیے تیز کر دی ہے کہ میں فلسطین کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے مصر چلا جاؤں۔ میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا، البتہ میرا مصر جانا ضروری ہے۔ سلطان ایوبی کے خدشے بے بنیاد نہیں تھے۔ صلیبیوں کی ذہنیت اور عزائم کو اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت جب وہ قبرستان سے فاتحہ پڑھ کر اپنے جنگی ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا، شیخ سنان تریپولی پہنچ چکا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حسن بن صبا کے بعد اس فرقے کے جس پیر و مرشد نے شہرت حاصل کی وہ شیخ سنان تھا۔ یہ شخص حشیشین یعنی فدائیوں کا سربراہ تھا۔ سلطان ایوبی اور صلیبیوں کی جنگوں کے دوران فدائیوں کا قاتل گروہ شیخ سنان کی زیر قیادت بہت ہی زیادہ سرگرم ہو گیا تھا۔
سلطان ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے کیے گئے اور ہر حملے کا انجام یہ ہوا کہ قاتل مارے گئے اور جو بچے وہ پکڑے گئے۔ صلیبیوں نے شیخ سنان کو اسیات نام کا ایک قلعہ دے رکھا تھا جو مئی 1176 عیسوی میں سلطان ایوبی نے محاصرے میں لے کر شیخ سنان سے ہتھیار ڈلوائے اور اس سے قلعہ خالی کرا کے اسے بخش دیا تھا۔ اس محاصرے کی تفصیلات سنائی جا چکی ہیں۔ شیخ سنان جون 1176 عیسوی کے ایک روز تریپولی یعنی لبنان پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کے فدائی اور فوج تھی، کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں نہتہ کر کے رخصت کیا تھا۔ تریپولی اور گرد و نواح کا وسیع علاقہ ایک صلیبی کمانڈر کے قبضے میں تھا۔ شیخ سنان اس کے پاس پہنچا اور پناہ مانگی۔ 2 روز بعد ریمانڈ نے ادھر ادھر سے دوسرے صلیبی بادشاہوں اور کمانڈروں کو تریپولی بلایا تاکہ سلطان ایوبی کے خلاف آئندہ لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ماہر ڈائریکٹر جرمن نژاد ہرمن بھی اس کانفرنس میں موجود تھا۔ آپ مجھے اس بنا پر نہیں کوس سکتے کہ میں صلاح الدین ایوبی سے شکست کھا کر آیا ہوں، شیخ سنان نے صلیبیوں کی اس کانفرنس میں کہا۔ آپ جانتے ہیں ہم فوج کی طرح نہیں لڑ سکتے۔ سلطان ایوبی کا مقابلہ تمہاری فوج بھی نہیں کر سکتی۔ میرے فدائی اس کے محاصرے میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ضرورت یہ ہے کہ آپ ایوبی کے دشمن مسلمان امراء کو اپنی فوجیں دیں، وہ سب مل کر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔